ابو جی یونس سر، ملتان سے بات، جی کیا نام ہے آپ کا؟ ابو یونس ملتان پاکستان سے بات کر رہا ابو یونس آف ملتان، جی سر کیا حکم ہے؟ ہوں جی۔ جی الحمدللہ، اصل میں جو ہے نا 2018 میں میں دیوبند سے کنورٹ ہوا تھا مذہب اہل بیت، تو ماشاء اللہ۔ پھر 2019 میں جو ہے نا آپ کو سن رہا ہوں، یہ علی حسن نقوی صاحب کے ذریعے ہی آپ سے تعارف ہوا تھا، کیونکہ انہوں نے آپ کو جو پہلا چیلنج کیا تھا نا، تو میں انجینئر محمد علی مرزا کو سنتا تھا، تو وہ جو چیلنج تھا انہوں نے آپ کو کیا، پھر دوسرے علماء سے بھی رابطہ کیا، تو وہ رابطے میں نے سنا، تو آخر میں جو ہے نا یہ بات انہوں نے کی کہ انجینئر محمد علی مرزا جو ہے نا وہ تو آتا نہیں آپ کے سامنے، بلکہ انہوں نے یہ اقرار کیا ہے کہ آپ کا جو ہے نا جرح تعدیل پہ بڑا قابو ہے۔ تو جب میں نے سنا تو میں نے کہا بھی ہم بھی دیکھتے ہیں بھائی وہ حسن اللہ یاری صاحب کون ہے جن کے بارے میں انجینئر محمد علی مرزا کہہ رہے ہیں، تو پھر 2019 سے آپ کو سننا شروع کیا، تو الحمدللہ کافی سارا آپ سے سیکھا۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ جی قرآن مجید کے متعلق جو ہے نا کہ آپ نے جو دکھایا تھا اہل سنت کی کتب سے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے قرآن مجید جمع کیا، تو اس کا جو انکار تھا نا جو انہوں نے کیا وہ سلیم بن قیس ہلالی اور اصول کافی میں تو ہے، لیکن کیا اہل سنت میں ہے؟ اہل سنت کی کتب میں بھی انہوں نے انکار ہاں بھی کیا تھا؟ بالکل بالکل، میں نے بار بار دکھایا نا اس کو، میں ابھی دکھا دوں گا۔ انکار کیونکہ جمع ہے، انکار کا جو ہے نا مجھے ہاں نہیں پتا انکار کا چلا کہ نہیں ہے، انکار ان انکار کا کا نہیں ہے، پھر ان لوگوں کے پاس کوئی ایسی حدیث نہیں کہ اس کا کیا ہو گیا، ٹھیک ہے نا، اس کا اچھا کہ اچھا اس قرآن ٹھیک کا کیا بنا، اس کو آپ لے سکتے ہیں اسی عموم میں کہ عثمان نے جو سب قرآن جمع کر کے سب قرآنوں کو جلایا ہے، اس قرآن کا پس کبھی ذکر نہیں ہے مخالفین کے کتب میں کہ اس کا کیا بنا، بالخصوص اچھا اس کا ٹھیک ہو بالخصوص ذکر نہیں ہے، لیکن عموم میں کہ عثمان نے سب قرآنوں کو جلا دیا بھائی، تو پھر ٹھیک ہو ہاں تو اس کو جلا، ٹھیک یعنی آپ جماعت عمریہ کی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو جلا دیا عثمان نے، تو اتنا بڑا ظلم کیا عثمان نے۔ ٹھیک ہاں اگر ٹھیک ہو لیکن ان کے اچھا پاس کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس قرآن کا پھر کیا بنا، کیا ابو بکر عمر نے انکار کر دیا، لیکن انکار کا آپ یہ کہہ سکتے ہیں، اس سے جی جی استفادہ کر سکتے ہیں کہ صحیح حدیث میں ثابت ہے کہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے قرآن جمع کیا، یہ تو صحیح حدیث میں ثابت ہے مخالفین کے پاس۔ پھر یہ بھی ہے کہ ابو بکر عمر انہوں نے میٹنگ رکھی ہے، زید بن ثابت کو بھی بلایا کہ تم قرآن جمع کرو، ٹھیک ہے نا، تو جب امیر جی المؤمنین علیہ السلام پہلے ہی سے قرآن جمع کر چکے ہیں فوراً بعد وفات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو ابو بکر عمر کو قرآن جمع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کہہ دیتے کہ ہم اسی قرآن جب ایک جمع ہو چکا ہے اور ایک ایسے شخص نے جمع کیا ہے جو زید بن ثابت، اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، زید بن ثابت نہ علم میں، نہ تقوی میں، نہ فقاہت میں، نہ قرآن علم قرآن میں، اس کا کوئی قیاس ہی نہیں ہے امیر المؤمنین علیہ السلام سے، ٹھیک ہے نا، جب ایک دفعہ جمع ہو چکا ہے تو اس کو دوبارہ جمع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے ٹکرا دیا ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام نے قرآن کو ٹکرا دیا ہے، وہ دربار نے ٹکرا دیا، یعنی ان کی حکومت کے لیے وہ مناسب قرآن نہیں تھا، وہ اپنے سیاست سے اس کو صحیح نہیں سمجھتے تھے کہ ہماری سیاست ان کی مفادات جو ہوتے ہیں، ہر سیاست دان کے ایک مفادات ہوتے ہیں، اس کی پالیسی ہوتی ہے، اس کے منافع ہوتے ہیں، اس کے منافع اور اس کے مفادات اس امیر المؤمنین علیہ السلام کے قرآن سے وہ برآوردہ نہیں ہوتا تھا، اس سے پورا نہیں ہوتا تھا، تو اسی لیے اس کو دوبارہ اپنا قرآن جمع کرنا پڑا ہے نا۔ جی اچھا جی، یہ بخاری شریف میں جو ہے نا دو حدیثیں جو ہے نا یہ پیش کرتے ہیں کہ وہ حضرت عباس اور حضرت ابو حنفیہ والی، کہ اس میں جو ہے نا انہوں نے کہا کہ جی قرآن جو ہے نا دو تختیوں کے درمیان جو ہے نا وہ موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس سے جو ہے نا ہمارا وہ قرآن کامل والی جو ہے نا یہ ہمارے پاس ہے، یہ ایک روایت۔ نہیں وہ میں اس کا الفاظ آپ کو دکھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا، بخاری کی جو ہے جی جی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا، کہ بین والی میں دکھا دوں اگر مجھے مل جائے، ہاں اس میں یہ ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کچھ نہیں ملا ہے، ترکہ اس میں ترکہ صرف یہی مابین الدفتین، وہ یہ ہے میرے، ہاں ترکہ ان کا صرف مابین الدفتین، اس کے الفاظ آپ غور کریں، اس کے الفاظ میں یہ بات نہیں ہے کہ یہ قرآن کامل ہے، وہ یہ ہے بخاری، میرے محترم ناظرین، صحیح بخاری چاپ دار احیاء تراث العربی، ٹھیک ہے نا، یہ کتاب فضائل القرآن، باب یہ ہے من قال، جس شخص نے یہ کہا من لم يترك النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا ما بین الدفتین، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی میراث نہیں ہے سوائے جو ما بین الدفتین، ٹھیک ہے نا، تو شداد ابن معقل کہتے ہیں کہ میں عبداللہ ابن عباس کے پاس، عبدالعزیز ابن رفیع کہتے ہیں میں اور شداد ابن معقل ابن عباس کے پاس گئے،
ابن عباس سے شداد ابن معقل نے ابن عباس سے کہا اترک النبی صلی اللہ علیہ وسلم من شیء، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی میراث تھا، ان کا کوئی جائیداد کچھ میراث ہے؟ تو عبداللہ ابن عباس نے کہا ما ترک الا ما بین الدفتین، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے ما بین الدفتین، دو گتیوں کے درمیان ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں چھوڑا ہے، ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے بھی کہا یہ کہا ما ترک الا ما بین الدفتین، کہ انہوں نے جو گتیوں کے درمیان اس کے علاوہ کچھ نہیں چھوڑا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور میراث نہیں ہے کچھ، مثلا جائیداد ہو، باغ ہو، ابن عباس کو ملا ہو یا محمد حنفیہ کو کچھ ملا ہو، ان کے خاندان کو ملا ہو، کچھ نہیں، ان سے کیا بچا ہے؟ ان سے صرف ما بین الدفتین جو ہے وہی بچا ہے، ما بین الدفتین۔ اب ما بین الدفتین، اب یہ کہہ دیں کہ بھائی یہ اس میں یہ نہیں ہے کہ ما بین الدفتین میں جو کچھ ہے وہ پورا کا پورا ہے نا، اور یہ ما بین الدفتین عثمان والی ما بین الدفتین کی بات ہو رہی ہے، وہ بھی نہیں ہے اس میں، کیونکہ عبداللہ ابن عباس اس کا اپنا قرآن تھا، اپنا مصحف تھا، اپنا عبداللہ ابن عباس کا، اس کی اپنی قرآت تھی، اور یہ کس ما بین الدفتین کی بات ہو رہی ہے وہ بھی ذکر نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں کہ جو ما بین الدفتین ہے جو مثلا عبداللہ ابن عباس کے پاس ہے یا جو محمد حنفی کے پاس ہے، وہ اس میں یہ حدیث میں یہ بھی شہادت نہیں ہے کہ وہ کامل ہے، اس میں سے کچھ کم نہیں ہے یا اس کی ترتیب آگے پیچھے نہیں ہوا ہے، اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس حدیث میں جو ہے نا، اس حدیث میں صرف یہ ہے کہ ان کا کوئی اور ترکہ نہیں تھا، ان کا اور کوئی میراث، ان کا اور کچھ نہیں تھا، بھئی کہ ان سے کوئی کتاب اور بچا ہو، مثلا کوئی علمی بات بچی ہو نا، کوئی علمی مسائل بچے ہوں کتابت کے طور پر، یا مثلا باغ بچا ہو، پیسے درہم دینار بچے ہو، اس طرح کے نفی کیا ہے اس حدیث میں، اوکے؟ اچھا جی، اور مولا علی علیہ السلام سے ایک روایت لاتے ہیں کہ اس میں مولا علی علیہ السلام سے بھی سوال ہوا، بخاری میں ہے، تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، یہی قرآن ہے، اور اس کے علاوہ اللہ جس کو چاہے سمجھ عطا کرے، اور کچھ دیت ہے اور اس کے کچھ مصحف ہیں وہ مولا علی علیہ السلام کے پاس ہیں۔ اب اس کا آپ مجھے متن دکھائیں یا عربی میں پڑھیں نا، یا اس کا میں صحیح ترجمہ کر کے دیکھوں اس میں کیسی کیا بات ہے۔ آپ جو کہہ رہے ہیں نا وہ بخاری میں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ عثمان نے جو قرآن جمع کیا ہے وہ ناقص نہیں ہے، اس کی ترتیب کامل ہے، اس طرح کی بات نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ کیا آپ کے پاس، وہ اس طرح کیا ہے کہ آپ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی میراث ہے، اس طرح کی کوئی حدیث ہے ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، اگر آپ اس کا نمبر بتا دیتے تو میں آپ کو وہ متن نکال دیتا، ٹھیک ہے نا؟ میں دکھا دیتا ہوں۔ اوکے، تھینک یو ویری مچ۔ اور کوئی سوال نہیں ہے؟ اچھا، اور اس میں جو ہے نا ایک یہ ہے کہ یہ جو موضوع آخری دو جو ہے نا صورتیں ہیں، یہ بخاری شریف میں بھی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود اس کو مصحف نہیں مانتے، مصحف کا حصہ نہیں مانتے۔ یہ تو بہت سارے احادیث میں اس میں اختلاف تصور میں۔ ہاں جی، تو وہ اس کے اوپر تو وہ یہ بھی نہیں لگا سکتے نا کہ یہ منسوخ تلاوت ہو گئی ہے، منسوخ تلاوت۔ جی، یہ جماعت مخالفین کے پاس کچھ بھی نہیں ہے بھائی، قرآن کے متعلق ان کے پاس صرف ادعا ہے نا، ان کی جو باتیں ہیں نا، وہ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ سنت کی جو اہمیت ہے وہ قرآن سے کم نہیں ہے، حدیث جو ہے نا وہ قرآن سے کم اہمیت نہیں رکھتی، اور حدیث ناقص ہے اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، حدیث جھوٹی احادیث دنیا میں موجود ہیں، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، جتنی احادیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے ہیں اس میں سے تو 1000 میں سے ایک بھی مسلمانوں کے پاس آج نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے 23 سال میں جتنے باتیں کی ہیں، خطبے دیے ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، اور مثلا دعائیں کی ہیں، جنگیں لڑی ہیں، ان کے حالات زندگی، اس میں 10,000 میں سے ایک بھی مسلمان ہو، اس میں نقصان ثابت ہے، اور اس میں جھوٹیا حدیث کا داخل ہونا، شامل ہونا، یہ تو بدیہی بات ہے۔ تو اس طرح دین اور وہ قرآن اور سنت یہ دین کا اجزاء ہے، ٹھیک ہے نا؟ دین کا ناقص ہونا اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ اگر قرآن کامل ہوا تو ساری مشکلات ختم ہے، اس طرح نہیں ہے بھائی، سنت قرآن سے کم نہیں ہے۔ پھر جب قرآن کی طرف آتے ہیں نا تو قرآن میں بھی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ قرآن کامل ہے یا امانتداری کے ساتھ جمع ہوا ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اوکے میرے بھائی، ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ خیر۔ خدا حافظ۔ جی جناب۔